آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، یہود کو اگر شیطان کا ایجنٹ کہا جائے تو برا نہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں آج جتنا بھی فتنہ و فساد مچا ہوا ہے، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہودی صرف اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں ہی جنگ کر رہے ہیں، مگر نہیں۔ دراصل یہود ہی پوری دنیا کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور دنیا کے وہ ممالک جو اسرائیل کے دوست ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرائیل اور یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ کٹ پتلی ہیں۔ اصل میں پردے کے پیچھے سے ان کٹ پتلیوں کی تمام ڈورے یہود ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور آج ہم جو کچھ بھی ہوتا دیکھ رہے ہیں، دراصل اس کی تیاری تو پہلے ہی ہو چکی ہے، کسی کٹ پتلی تماشے کی طرح، اور وہ ہر گزرتے دن اپنے کرداروں سے ہر روز کچھ نہ کچھ نیا کردار نبھواتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اسکرپٹ میں لکھا ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو فساد مچا پڑا ہے یہ حادثاتی اور قدرتی ہے، جبکہ اسرائیل، مشرق وسطیٰ، یورپ، حتیٰ کہ امریکہ کا موجودہ صدر یا آنے والا صدر جو کام اپنے دور حکومت میں کرے گا، وہ سب ان شیطان کے چیلوں یعنی یہود کو معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ دوستو، کچھ حد تک یہود دنیا کے نظام پر قابض ہو چکے ہیں، اور اگر آپ نے سمپسن کارٹون پر غور کیا ہو تو یہ کارٹون آنے والے وقت کے بارے میں پہلے ہی پیش گوئی کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس کے رائٹر کو معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ دراصل یہ ہیں وہ دجال کے پیروکار، دجال کے ساتھی، جو اس کے آنے سے دجال کی طرح ہی کرتب دکھائیں گے، جبکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پہلے ہی اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے، اور یہودی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے تمام کام ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور آپ کو چھوٹی سی مثال میں سمپسن کارٹون سے ہی دے دیتا ہوں کہ سمپسن کارٹون یہ پیش گوئی کر چکا ہے کہ 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے صدر بنیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنیں گے تو تب بنیں گے، مگر ان کے مد مقابل کملا ہیرس ہوں گی، اس بات کا کسی کو علم بھی نہیں تھا، کیونکہ کچھ مہینے پہلے تک صدر جو بائیڈن بضد تھے کہ میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 2025 کا صدارتی الیکشن لڑوں گا۔ مگر دوستو، آج دیکھیے کہ جو بائیڈن صدارتی الیکشن سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل کملا ہیرس صدارتی امیدوار ہیں، جبکہ دوستو اس بات کی پیشن گوئی سمپسن کارٹون نے کئی سال پہلے کر دی تھی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں حیرت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب پہلے ہی فکسڈ ہے، اور کردار حتیٰ کہ ان کے لباس بھی لکھے جا چکے ہیں کہ کون سا کردار کس وقت کیا لباس پہنے گا اور وہ کیا تقریر کرے گا۔ میں شیخ کاشف آپ کو آج 21 اگست 2024 کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ 2025 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی بنیں گے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر نہیں بنے تو میں یوٹیوب پر کرنٹ افیئرز کی ویڈیوز بنانا بند کر دوں گا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو کچھ بھی مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے کر رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ کس بے دردی سے اس نے غزہ پر ٹنوں کے حساب سے بم برسائے ہیں، اور غزہ آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، اور غزہ میں آفیشل اموات کی تعداد 40,000 ہے، جبکہ ان آفیشلی یہ تعداد لاکھوں میں ہے، اور اسرائیل یہاں نہیں رکے گا، اسے ابھی اپنے ارد گرد کے تمام ممالک کو قبضے میں لینا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک تقریر میں یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اسرائیل اس وقت ایک بہت چھوٹا ملک ہے، اسے بڑا ہونا چاہیے اور اسے بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین کی اسرائیل کنونشن میں گریٹر اسرائیل کی یہ بات کر ڈالی۔ دوستو، پہلے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سپیچ سنیے۔ Israel is a tiny little spot compared to these giant land masses. It's really a tiny spot. I actually said, is there any way of getting more? It's so tiny. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ یہود کے دل کی بات پہلے سے کیسے کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کچھ بھی یہود کر رہے ہیں یہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا گریٹر اسرائیل کے بارے میں بات کرنا کوئی مذاق نہیں، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا مطلب ایک بہت بڑی خونریز جنگ جس میں خون مسلمانوں کا ہی بہے گا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اسرائیل میں یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اور گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یہود و نصارہ کو مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگانے پڑیں گے، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے لیے انہیں پورا فلسطین، لبنان، ترکی، عراق، جارڈن، کویت، مصر اور ایک بہت بڑا حصہ سعودی عرب کا بھی درکار ہے، اور ہم مڈل ایسٹ کی جنگ کے اگلے فیز میں داخل ہونے والے ہیں، اور جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنیں گے تو انہیں یہود کی طرف سے سب سے پہلا حکم گریٹر اسرائیل کا ہی دیا جائے گا کہ تم اسے جلد سے جلد پورا کرو، کیونکہ جب تک ہمارا گریٹر اسرائیل نہیں بن جاتا تب تک ہمارا مسیحا یعنی دجال دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا،
اور دوستو گریٹر اسرائیل ٹرمپ بنوائے گا یا نہیں بنوائے گا، مگر اس سے پہلے اسرائیل اپنا 3rd ٹیمپل بنوانے والا ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک خبر ہے جس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ How do I know the third temple is coming? I know because the Rebbe told us we're in the final generation, and all the great rabbis are telling us that we're very close to the redemption. مگر آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی وہ آدمی ہے جو یہود کے پلان کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ US کے 45ویں صدر بنے تھے، جن کی مدت 2017 سے 2021 تک رہی تھی، تب ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اسرائیل کا دارالحکومت جو تل ابیب میں تھا اسے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بیت المقدس یعنی یروشلم میں منتقل کر دیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی کے دور میں ایک معاہدہ جسے ابراہم اکارڈ کہتے ہیں اس کو زبردستی نافذ کیا گیا، اور عرب کے مسلمان ممالک سے اس معاہدے پر دستخط کروا کر اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، جس دن ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن جائے گا، اس کے بعد نہ امریکہ میں اور نہ ہی دنیا کے کسی اور ملک میں مسلمان سکون سے رہ پائیں گے، کیونکہ اسی کنونشن میں ٹرمپ نے مسلمانوں کو وارن کیا کہ جو بھی مسلمان اسرائیل کے خلاف امریکہ میں بات کرے گا تو ہم اسے US سے باہر نکال دیں گے۔ If you hate America, if you want to eliminate Israel, then we don't want you in our country. We really don't want you in our country. دوستو وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جس کو حدیث پاک میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ عیسائی 80 علم لیے اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ کی صف بندی شروع ہو چکی ہے۔ روس کو تو انہوں نے اپنے پلان کے مطابق یوکرین سے لڑوا دیا ہے، کیونکہ ایک رشیا ہی تھا جو مسلمانوں کی مدد کر سکتا تھا، اسی لیے یورپ میں صف بندی شروع ہو چکی ہے اور تمام نیٹو ممالک متحد ہو رہے ہیں۔ یورپ میں بنکر بنائے جا رہے ہیں، راشن اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ صف بندی نہیں ہے؟ یہی وہ صف بندی ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے دور فتن میں وہی ملک سروائیو کر پائیں گے جس کے پاس کھانے کو اناج ہو، پینے کو پانی ہو اور رہنے کو امن و سکون کی چھت ہو۔ وہ ملک اس دور کا سپر پاور ہوگا۔ اسی لیے بر صغیر پاک و ہند خراسان کے مسلمان اسلام کے سپر پاور بنیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اناج بھر بھر کر دیا ہے۔ یہاں کی زمین خوب زرخیز اور برکت والی ہے۔ صرف پاکستان اور ہندوستان مل کر اتنا اناج پیدا کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے انسان بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کئی مہینوں تک صرف یہ دونوں ممالک انہیں کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اناج کی طرح اس خطے میں مسلمان آج بھی ایمان والے اور جذبہ ایمانی سے بھرے پڑے ہیں، اور مسلمانوں کی کھیتی اس خطے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عظیم مقصد کے تحت خوب بڑھائی ہے، اور دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت یہاں ہی آباد ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی محسوس ہوتی ہے۔ اے ہند و خراسان کے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، کیونکہ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور دوستو ہند و خراسان کے مسلمان ہی عرب کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو عرب میں مستحکم کریں گے۔ پھر وہ لشکر امام مہدی کے ہمراہ فلسطین کو آزاد کروائے گا، اور مسجد اقصی جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہوگی اسے فتح کریں گے، اور وہاں اپنے سیاہ علم نصب کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہود کو تباہ و برباد فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو متحد اور ان کے تمام تفرقات کو ختم فرما دے، اور ہم مسلمانوں کو ایسا کامل ایمان والا مسلمان بنا دے کہ ہم تیرے خلیفہ یعنی حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے اہل ہو جائیں، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔